بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ اس صورت کے علاوہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ عرض کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا، تو اس کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور کچھ نہ کر، یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا، میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی سارہ کی مشکل ترین رات حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سارہ کو نہلا کر لباس فاخرہ میں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ فرعون کمرہ میں آیا، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، وہ بستر پر گر گئیں، تو فرعون ہنسنے لگا کہ کام آسان ہو گیا ہے، اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جوش میں آئی، اور پھر ان پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ تب حضرت سارہ نے فرعون کو معاف کیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ سارہ نے فرعون کو قتل کیا ہے۔ مدینہ کی عورتوں میں ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی کہ عورتوں کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان بولا تو کسی نے بولا گلا۔ ایک عورت نے کہا، آپس میں بحث نہ کریں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں، تو سب عورتیں آپ کے پاس حاضر ہو گئیں۔ اسی طرح آپ نے کہا، ہاتھ گلا کان خالی نہیں ہونے چاہیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، سب غلط ہیں، عورت کا اصلی زیور ان کی حیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بد شکل شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہیں، مگر وہ اپنے حسن و جمال کے فخر کے بجائے اپنے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہیں۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا، تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش رہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے، تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر شکر ادا کریں تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر یہ چیخو پکار اور واویلا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تیری اور مختلف میدان اور پہاڑ پر ہر گھر میں نظر رکھتا ہوں اور چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے جو مسجد کے ستون میں سے تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ گر ہو گئے۔
تو جس تنے کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور تنے کو پکڑا، اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس تنے کے رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی۔ جمعہ والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے بوسے لیتا۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اب تو کچھ نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص چوڑے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، اور پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے اپنے جسم میں مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا کام کیا ہے۔ دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے۔ تو بڑا شیطان اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی حرم زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی زہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے ہیں، اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرط عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں بھی دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہت دے دو اور تم عراق کا راج بھی مجھے سونپ دو، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ کے ہاتھ اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جا رہے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر بنے رہے۔ بالآخر بادشاہ کی بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا اور بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو بادشاہ نے کہا، اتنی اذیت دی گئی ہے لیکن اپنے دین محمدی میں ڈٹے رہے
اور اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو قربان کر دیتا۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، ایک حسن اتفاق سے کہ اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے، انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر کیا تھا، چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی فلک تاہم ہوا اور آپ نے دل میں کہا کاش قرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں یہ برا کلمہ نہ نکلتا۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دی تو اپنی خادمہ ام ایمن اور منشی ایرانی کو لے کر ایک اونٹنی سے چل پڑی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ ایک ماہ کے بعد حضرت آمنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر واپسی کے لیے نکل پڑی تو 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک بی بی آمنہ کے سینے میں درد ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقام ابوا پہنچ چکی تھی، جو ایک بیابان جنگل تھا۔ حضرت آمنہ ام ایمن سے بولیں کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے اونٹنی کو ایک پہاڑی کے سائے میں بٹھایا اور بی بی آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر نیچے سلا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ سینے کا درد بڑھتا گیا اور حضرت آمنہ مکہ مکرمہ میں ابوا میں 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بلال، ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے، اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی آذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، انکار ناممکن تھا۔ آذان شروع کر دی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل پر قابو نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ بچے سب اپنے گھروں سے نکل آئے، غم سے نڈھال ہیں، بے قرار ہیں، ہچکیاں بن گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ ممبر خالی دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آذان مکمل نہ کر سکے، جب ہوش میں آئے تو اٹھتے روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے بھائی مسلمان کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کر اس پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں ازالہ کر کے حق ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالہ کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے پاس رو رہا تھا۔
تو اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں۔ اب وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا، اور وہ سورت توبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت سورت توبہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے کبیرہ و صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ روزانہ سورت توبہ کی کسی بھی وقت تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اس سورت کی بدولت انسان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ فرائض و واجبات اور دیگر اعمال حسنہ سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ پھر وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے کسی کا حق مارا ہوا ہو تو اس کے حق واپس کرے یا صاحب حق سے اس کا حق معاف کرا لے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر دوسرے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلا نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا، بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اس گناہ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لوٹایا جائے اور وقت پر ادا کرنے پر صدق دل سے توبہ کرے۔ نیز توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل سے اپنے کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی کا کوئی حق ذمہ میں لازم ہو تو اس کی ادائیگی یا معافی تلافی لازم ہے۔ محض توبہ کافی نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پاک پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خائف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معاملات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا، اور ان کی دعا سے پھر تمہیں قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابن عمر نے خواجہ حسن بصری کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف میں پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پوش پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کچھ دیر باتیں ہوئیں اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو حضرت ابو عمر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد میں ان سے اپنا سارا معاملہ بیان فرمایا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی اور دعا قبول ہوئی۔ ابو عمر رحمت اللہ علیہ کو قرآن پاک یاد آ گیا۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔